یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل، آپ بتا دیں ان کو، قتال فیہ کبیر، کہ اس مہینے میں لڑنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ بات پتہ کیا ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال، ابھی غزوہ بدر نہیں ہوئی تھی، اس سے تقریباً 2 مہینے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ کہاں پہ؟ مکہ۔ ان کے ساتھ 8 صحابہ کرام اور تھے۔ تو اپنے چچا، اپنے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ کو ان کا نگران بنا کر، ان کا سردار بنا کر کفار کی خبر لانے کے لیے روانہ فرمایا، اور ساتھ میں یہ ایک فرمان بھی لکھوا دیا کہ، اور تاکید فرمائی کہ اس کو ابھی مت پڑھنا، 2 دن کا راستہ طے کر لو، پھر کھولنا، پھر پڑھ لینا۔ تو حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک کے ارشاد مبارک پر عمل کرتے ہوئے 2 دن کے بعد وہ فرمان مبارک کھولا، تو اس میں پتہ ہے کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا کہ تم بطن نخلا جا کر قریش کے قافلے کی خبر لاؤ، صحیح ہے، اور جو ساتھ جانا چاہے اسے ساتھ لے جاؤ، اور جو ساتھ میں نہ جانا چاہے تو اسے جانے پر مجبور مت کرنا۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ نے یہ فرمان اپنے ساتھیوں کو پڑھ کر سنایا۔ وہ سارے کے سارے راضی ہو گئے کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، بالکل ساتھ جانے پر آمادہ ہو گئے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سب روانہ ہوئے۔ جب ایک منزل پر پہنچے جس منزل کا نام ہے قزح، تو اتفاقاً حضرت سعد بن ابی وقاص کا اونٹ گم ہو گیا۔ اب وہ لوگ اس کو تلاش کرنے کی غرض سے، ان کے ساتھ ایک صحابی تھے حضرت عتبہ بن غزوان، وہ بھی رک گئے کہ ہم اپنا اونٹ تو تلاش کر لیں۔ اب یہ ٹوٹل تھے 8، 2 تو رک گئے، باقی 6 افراد وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ ہو گئے آگے۔ اور جب بطن نخلا کے مقام پر پہنچے، جو کہ اس جگہ پر ہے، مکے اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے، یہ اس کا نام ہے۔ اس وقت یہ جمادی الاخری کی آخری تاریخیں چل رہی تھی، صحیح ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد قریش کا ایک تجارتی قافلہ جب طائف سے تجارتی سامان لے کر گزرا، تو اب یہ تو ٹھہرے ہوئے تھے نا وہاں پہ 6 افراد خبریں لانے کے لیے، اور وہاں سے قافلہ گزرا۔ تو حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ بھائی آج جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہے، تو اس کے بعد تو پھر وہ شروع ہو جائے گا نا، حرمت والا مہینہ رجب شروع ہو جائے گا۔ تو جمادی الاخری کی آج آخری تاریخ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم حملہ کر دیں۔ اگر آج ہم نے اس قافلے پر حملہ نہیں کیا، تو شام کو جب رجب کا چاند نظر آ جائے گا تو ہم حملہ کیسے کریں گے؟ کیونکہ حرمت والا مہینہ شروع ہو جائے گا، جنگ تو حرام ہے رجب میں، پھر تو ہم جنگ نہیں کر پائیں گے۔ تو انہوں نے آپس میں 6 صحابہ کرام نے مشورہ کیا، اور طے یہ پایا ہے کہ اس تجارتی قافلے پر حملہ کر دینا چاہیے۔ انہوں نے حملہ کر دیا، اور عمر بن حضرمی کو قتل کر دیا۔ 2 اور افراد تھے، ان کو گرفتار کر لیا، اور یہ سارا مال غنیمت لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ اچھا، ایک بات یہ تھی، ایک مسئلہ یہ تھا کہ چاند کا مسئلہ تھا۔ انہیں یہ خبر نہیں ہو سکی تھی کہ ان سے یہ غلطی لگ گئی کہ جب انہوں نے قریش کے تجارتی قافلے پر حملہ کیا تو اس دن دراصل رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ ہاں، وہ کیا سمجھ رہے تھے؟ جمادی الاخری کی 30 تاریخ ہے، حالانکہ 29 کا چاند تھا۔
سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ان سے یہ غلطی ہو گئی، یعنی انہوں نے جو یہ حملہ کیا وہ دراصل کاؤنٹ ہو گیا حرمت والے مہینے میں۔ اچھا، کفار کو جب اس بات کی خبر ہوئی، انہوں نے تو بھائی شور برپا کر دیا، جو بھائی مسلمانوں نے یہ اس حرمت والے مہینے کی بھی پرواہ نہیں کی، اور جنگ کرنے سے نہ رکے، خون بہانے سے نہ رکے، حضرمی کو قتل کر دیا، دو کو گرفتار کر لیا۔ اور جب اس کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہم نے تمہیں جنگ کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، ہم نے تو صرف تمہیں کفار کی خبر لانے کے لیے روانہ کیا تھا، پھر تم نے جنگ کیوں کی؟ کیوں کی تم نے جنگ؟ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ مال غنیمت بھی قبول نہیں فرمایا، اور ان دونوں قیدیوں کے متعلق بھی مطلب ان کو رہا کر دینے کا جو حکم ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن حجر رضی اللہ عنہ اور وہ صحابہ، تو وہ تو بہت شرمندہ ہوئے، بہت نادم ہوئے، یا رسول اللہ ہم سے تو غلطی ہو گئی، ہم نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا یا رسول اللہ، رونے لگے سب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کون برداشت کر سکتا ہے؟ مر جائے وہ، پر نہ مرنا پسند کرے، اس کا چین و سکون، اس کی سانس رک جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم سے تو بالکل نادانستگی میں یہ غلطی ہو گئی، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جمادی الاخری کی 30 تاریخ ہے، یہ سوچ کر تو ہم نے حملہ کر دیا، ہمیں تو چاند ہونے کی پتہ ہی نہیں، کی خبر ہی نہیں پتہ چلی تھی۔ تو چنانچہ پھر ان کی تائید میں یہ والی آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ یہ بڑے آئے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں جہاد کرنے کا اعتراض کر رہے ہیں، کیونکہ مشرکین آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شکایت کی کہ کیا آپ حرمت والے مہینے میں جہاد کرتے ہیں؟ کیا آپ جہاد کرتے ہیں؟ حرمت والے مہینے کو بھی آپ نے نہیں چھوڑا ہے؟ یہ آپ سے ماہ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ ان کو بتا دیں کہ بے شک صحیح بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر قتال کرنا، اپنا 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 دین ان کو بتائیں، آپ کی شریعت، اپنی شریعت ان کو بتائیں کہ اس کے اندر قتال کرنا ہمارے نزدیک تو بہت بڑا گناہ ہے، کہ یہ سچ ہے بے شک کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے، لیکن تم بڑے آئے شریعت پر اعتراض کرنے والے، تو کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے اللہ نے تو ہی نے تو اس مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، تو ان سے پوچھیں، ان سے یہ بھی تو پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اور بھی بہت کچھ حرام قرار دیا ہے، مسجد حرام سے روکنے کو بھی حرام قرار دیا ہے، کفر کرنے کو بھی حرام قرار دیا ہے، اللہ کے راستے سے روکنے کو، گھر سے نکالنے کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کے حکم بڑے یاد آ رہے ہیں ابھی، اور جو تم کچھ کرتے ہو تم تو اللہ ہی کو نہیں مانتے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، تمہاری اپنی بد اعمالیاں، وہ جو برائیاں ہیں وہ تو حد سے بڑھ کر ہیں، تم اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو، تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو میری مسجد سے روکتے ہو، روک دیا تھا، عمرہ کرنے نہیں آنے دیا تھا، تو تم نے انہیں وہاں سے نکال دیا، مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ ابھی تمہیں یاد آ رہا ہے کہ وہ رجب کی 1 تاریخ کو تو بھائی مسلمانوں نے حملہ کر دیا، حرمت والے مہینے کی بے حرمتی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے ساتھیوں کو، رسول کے ساتھیوں کو میری مسجد سے روکتے تھے، تم نے انہیں وہاں سے نکال دیا، اور اپنی سیاہ بد اعمالیوں پر ذرا نظر تو ڈالو کہ یہ کس قدر بدترین قسم کے کام تم کرتے رہے، اور انہی حرمت والے مہینوں میں ہی، انہی یہی جو حرمت والے مہینے 4 مہینے، انہی میں مشرکین نے مسلمانوں کو بیت اللہ شریف کے طواف سے نہیں روکا تھا، اور ان کو مجبوراً واپس لوٹا نہیں دیا تھا۔ اگلے سال پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے میں ہی مکے کو اپنے نبی کے ہاتھ میں فتح کروایا تھا، وہ بھی حرمت والا مہینہ تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا زبردست جواب دیا۔ اور ان آیتوں میں جو ابھی ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ جو حضرمی قتل ہوا تھا اس کا کیسا اس کو لاجواب دیا۔
अब ये ताइफ से मक्के आ रहा था अमर बिन अल हजरमी। अब रजब का चांद निकल चुका था, साहबा का नाम को नहीं मालूम था, गलती से कर गए वो। तुमने तो सब कुछ किया तो जानबूझ के किया था। देखें, पढ़ें दोबारा। यस अलूना का अनिश शहरिल हरामी की तालीम भी, वो आपसे यानी आप पे ऑब्जेक्शन करते हैं। कुल कितालुन फी कबीर, आप इनको बता दीजिए कि हुर्मत वाले महीने में जंग लड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, हमारे नजदीक भी बहुत बड़ा गुनाह है। वसद्दुन, लेकिन वसद्दुन अन सबीलिल्लाही, लेकिन अब सुनो जरा, अल्लाह ताला की राह से रोकना, व कुफ्रुम बिही, और अल्लाह ताला का इनकार करना, अल्लाह ताला का इनकार करना, कुफ्र करना। सुनते जाओ, एक बात आई है, अन सबीलिही, अन सबीलिल्लाही व कुफ्रुम बिही, और आगे वल मस्जिदिल हरामी, और मस्जिद हराम में जाने से, अंदर जाने से रोकना। हाँ, ये सारी बातें सुनते जाओ। व इखराजु अहलिही मिनहु, और वहां के रहने वालों को, मक्के के रहने वालों को उनके घरों से निकाल देना, उनको वहां से जुल्म कर करके निकाल देना, मदीने हिजरत कर जाने पर मजबूर कर देना। ये सारा, ये जो तुम करते हो, इसके बारे में भी तो हम तुमसे सवाल करते हैं ना। तुम हमसे यस अलूना का इस बारे में तुम हमसे सवाल करते हो, इस बारे में हम तुमसे सवाल करते हैं। अल्लाह करता है, हम नहीं करते। अल्लाह ताला कह रहा है, फरमा रहा है, व इखराजु अहली बिनहु, वो तो ज्यादा अकबरू, वो ये सारे गुनाह उससे ज्यादा बढ़कर हैं। अकबरू इंदल्लाहि, अकबरू इंदल्लाहि, वल फितनतु अकबरू मिनल कत्ल। असल बात यह है कि तुम्हारा तो एक आदमी धोखे से कत्ल हो गया हुआ है, वो भी धोखे से। लेकिन जो फितना तुमने फैला रखा है, जो फितना फसाद तुम लोगों ने, मुशरिकीन तुम लोगों ने फैला रखा है, वो अकबर, वो सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा गुनाह कबीरा है, सबसे बड़ा सुपरलेटिव डिग्री है। वला यजालूना युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ, और वो हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे। युकातिलूनकुम, यहाँ तक के अगर उनसे हो सके तो तुम्हारे दीन से ही तुमको फेर दें। यरुद्दूकुम, उनकी तो बस यही ख्वाहिश है कि वो तुमको फेर दें तुम्हारे दीन से। इन इस्तताऊ, अगर उनको ये ताकत मिल जाए। लेकिन जान लो भाई, वमई यरतदिद मिनकुम, तुम में से जो भी मुर्तद हुआ, मुर्तद कहते हैं जो इस्लाम को छोड़कर दोबारा से काफिर हो जाए। हाँ, तुम में जो कोई अपने दीन से मुर्तद हो जाए, अन दीन ही, अपने दीन से, फयमुत, और फिर वो मर जाए इस हाल में कि वह हुआ काफिरुन, कि कुफर में मर जाए, फिर क्या होगा? तो फउलाइका हबीतत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, तो यही तो वो लोग होते हैं जिनके सारे के सारे अमाल बर्बाद, तमाम अमाल, चाहे वो अच्छे अमाल हो चाहे नेक अमाल हो, जो कुछ भी उन्होंने नेकियां की हो, जितने सदके वदके किए हो, सब कुछ, सब बर्बाद। हाँ, दुनिया में भी बर्बाद और आखिरत में भी बर्बाद, आखिरत भी है, बल आखिरत, हबीतत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा व उलाइका अस्हाबुन नार, यही तो लोग हैं जो आग वाले हैं। आग से मुराद जहन्नम है, ये जहन्नम वाले यही लोग हैं। हम फिया खालिदून, इसमें वो हमेशा रहेंगे। ये इसमें से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। जब ये उसमें चले जाएंगे जहन्नम के अंदर, इनको बाहर निकलने का कोई कानून ही अल्लाह ताला ने बनाया ही नहीं है। और रही बात ये वाली, जो हजरत अब्दुल्ला बिन हजस रदी अल्लाह ताला अन्हु से हो गई थी गलती, और वो अल हजरमी नामी आदमी कत्ल हो गया था। तो अब ये 8 साहबा कराम थे, 6 थे साहबा कराम जो आगे गए थे। अब ये परेशान थे और ये सोचते थे कि क्या हमें जिहाद करने का सवाब मिलेगा, या ये सोचते थे कि हमें हमें गुनाह मिलेगा, हमें सवाब मिलेगा कि हमें गुनाह मिलेगा, हमसे हुआ क्या है। तो आगे इरशाद होता है कि
ان الذین آمنوا، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، ہیں اللہ تعالیٰ کے رحمت کے امیدوار تو خاص یہی تو لوگ ہیں، ایمان والے، ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار دراصل یہی لوگ ہیں۔ یرجونا، یہ امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ وہ تو ہے ہی رحیم، اللہ تعالیٰ وہ تو ہے ہی بخشنے والا، اگر ان سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اگر یہ رحمت کے طلبگار ہیں تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ کتنا خوبصورت ہمارا یہ قرآن ہے۔ اس کے بعد ایک اگلا بیان شروع ہوگا انشاءاللہ۔